اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئے روز سوشل میڈیا کی زینت بننے والے مفتی پاکستان کے مشہور و معروف مفتی عبدالقوی صاحب. سب سے پہلے مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں کہ آپ کے اس وقت کتنے نکاح ہیں؟ کہ شادی ایک اور نکاح متعدد. کہتے ہیں کہ آپ مفتی قوی نہیں مفتی کھڑکی ہیں. ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئے روز سوشل میڈیا کی زینت بننے والے مفتی پاکستان کے مشہور و معروف مفتی عبدالقوی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرے بیٹے. سر آپ کا پہلے تو شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی. دوسرا سر، سب سے پہلے مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں کہ آپ کے اس وقت کتنے نکاح ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، کائنات کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرو گے تو صحیح معنی میں شمار نہیں کر سکو گے. تو بہرحال اس بارے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں. فتویٰ میرا وہی ہے کہ شادی ایک اور نکاح متعدد. اور نکاح متعدد کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 3 4 تک جو قرآن نے اجازت دی ہے اس کے مطابق آپ کے نکاح ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آج کل نکاح کے معاملے میں کس قدر رکاوٹیں ہیں. کہیں زبان کا مسئلہ ہے، کہیں معاشرتی مسائل ہیں، کہیں معاشی مسائل ہیں. تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کو آسان 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 تر بنائے. ٹھیک ہے. تو سر آپ اپنا تو بتائیں، اس وقت آپ کے کتنے نکاح ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں اس چیز کو شمار نہیں کرتا اور شمار کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آدمی شمار کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتیں جو ہیں ان میں وہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے بطور رحمت کے باران رحمت کی طرح برستی ہے. اچھا، آپ کسی کو طلاق بھی دے چکے ہیں آج تک؟ ہاں نہیں، میں طلاق تو کبھی نہیں دیتا، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ طلاق کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا. البتہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جب تک چاہیں نکاح میں رہیں اور جب چاہیں خود بخود آزاد ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ بتانا نہیں چاہ رہے آپ کے کتنے نکاح آپ کر چکے ہیں ابھی تک تو، لیکن اچھا سر ایک دوسرا اور بتائیں کہ وینا ملک جو ہیں وہ ان کا پھر جو ایک جو ہے ٹویٹ اور ایک ان کی ایک پیغام سامنے آیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں اور کسی مذہبی بندے سے کرنا چاہتی ہوں. اگر وہ آپ کو پرپوزل دیں تو آپ کیا ان سے شادی کریں گے؟ وینا ملک صاحبہ کے ساتھ جو میرا انٹرویو ہوا تھا اس کو بھی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. بات کے اندر انہوں نے اپنے بچے کو ماشاءاللہ حفظ قرآن کے حوالے سے جس مدرسے کے سپورٹ کیا، تو بہرحال کچھ وظائف پوچھنے کے حوالے سے بھی ان کا مجھ سے رابطہ رہا ہے. اب تو بہت دنوں سے رابطہ نہیں رہا. بہرحال ہر آدمی اپنے نکاح کے بارے میں مکمل با اختیار ہے. ان کی مرضی ہے کہ جس کو وہ سمجھیں کہ وہ دیندار ہے، تو بہرحال اگر مجھ سے وہ رابطہ کریں گی تو میری طرف سے مثبت ہی بات ہوگی، منفی بات نہیں ہوگی. اچھا سر، دوسرا یہ بتائیں کہ ریحام خان بھی آج کل پاکستان آ چکی ہیں اور وہ اس وقت بیوہ ہیں، تو کیا اس بیوہ کو آپ سہارا دینا پسند کریں گے؟ ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بھی میرا، جب وہ ایک اچھے چینل میں تھیں تو 2 3 4 دفعہ انہوں نے مجھے اپنے اس میں ٹیلی ویژن میں بلایا تھا. اور جس وقت ان کا نکاح ہوا محترم عمران خان صاحب سے، اس سے 3 4 دن پہلے جو ان کا انٹرویو تھا، تو اس وقت جب میری ان سے تھوڑی سی گپ شپ لگی تو میں نے کہا کہ ریحام کے کیا معنی ہے، تو میں نے ریحام کے معنی بھی بتایا. اور پھر 3 4 دن کے بعد ہوا بھی اسی طرح کہ جو میں نے معنی بتائے تھے اسی معنی کے مطابق ہی ان کا مستقبل کا فیصلہ ہو گیا. تو بہرحال دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے معاملات کے اندر میرا یہ جملہ بڑا تاریخی ہے اور آپ نوجوانوں کے لیے، کہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی اپنے نکاح کی بابت مکمل 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 با اختیار ہے. کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک محترمہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی دیندار شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کا ذہن ضروری نہیں ہے کہ کسی عورت کی طرف منتقل کیا جائے یا کسی ایک آدمی کو فوکس کیا جائے یا 2 لوگوں کو فوکس کیا جائے. میں دیکھ رہا تھا، مجھے بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں فون آئے کہ اس طرح جناب محترمہ نے کہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یا وہ مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح کرنا چاہے گی یا ہو سکتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کرنا چاہے. بہرحال ہر آدمی اپنے نکاح کے بارے میں مکمل با اختیار ہیں. ریحام بی بی بھی اگر مجھ سے رابطہ کریں گے، کوئی علمی بات پوچھیں گی، کوئی روحانی بات پوچھیں گی، کوئی اپنے مستقبل کے حوالے سے پوچھیں گی، تو میں انشاءاللہ ضرور ان کا فون بھی اٹھاؤں گا اور ان سے مثبت بات بھی ہوگی انشاءاللہ. سر آپ اکثر جو ہے وہ نامحرم عورتوں کے اندر نظر آتے ہیں، یا آپ جہاں بھی جائیں یہ کہہ لیں کہ عورتیں آپ کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بیٹے یاد رکھیں، شریعت کے اندر ایک بات ہے کہ آپ اگر عمر کے اتنے حصے میں ہوں تو آپ بغیر محرم کے حج پہ جا سکتے ہیں. جی. میں اس وقت 65 سال کی عمر میں ہوں. مجھے یہ نہ دیکھا جائے کہ جناب میں کوئی بہت زیادہ کوئی 20 25 30 سال کی عمر میں ہوں.
میرا نواسا بھی الحمدللہ اس وقت صاحب اولاد ہے. اچھا. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ میں پڑھنانا بن چکا ہوں. اب میرے ساتھ تو بیٹھنے والے، اب جس طرح آپ تشریف لے آئے، آپ میرے بیٹوں کی طرح ہو. اسی طرح اگر خواتین آتی ہیں تو وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، اور میری نگاہ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، میری کھوپڑی میں یہ بات ہونی چاہیے، میری زبان میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹیاں ہیں. باقی میں بڑا خوش ہوتا ہوں. رات بھی میں ایک جگہ حالانکہ بڑی دیر سے پہنچا، اور جناب اسلام آباد کے اندر موسم بھی بڑا ٹھنڈا تھا، تو ایک دو لوگ میرے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، بڑے لوگ تھے. میرا خیال میں یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی 1.5 سے 2 منٹ اسلام آباد کے ایک عام جگہ کے اوپر، روڈ کے اوپر رکے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو کار بھی گزرتی تھی، اور یقیناً وہ بچہ اپنی بیگم کے ساتھ ہوتا تھا یا اپنے جناب بچوں کے ساتھ، انہوں نے رکے اور انہوں نے سیلفیاں بنائی، انہوں نے تصویریں بنائی. تو یہ سارے ہمارے بچے ہیں. تو اس لیے اگر بچہ اور بچی آپ کے ساتھ آئیں اور بیٹھیں، اور میں بھی ان کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں حدیث مبارک بھی نگاہ کے سامنے آ گئی کہ حضور کا فرمان ہے کہ تمہارے باپ 3 ہیں. جی. جنہوں نے پیدا کیا وہ بھی تمہارا باپ، جس نے دل کا ٹکڑا دیا یعنی سسر وہ بھی تمہارا باپ، من علمک جس نے تمہیں دینی تعلیم دی. مفتی عبدالقوی کا کام ہے آپ لوگوں کو دینی تعلیم دینا. یہ جو میرے رسائل ہیں یہ کس لیے ہے؟ علماء کے لیے ہے، نوجوان نسل کے لیے ہے، کیونکہ معنی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں دین کی تعلیم امت تک پہنچاؤں. تو یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی طور کے اوپر میرے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ تصویر بنانا چاہیں یا سیلفی بنانا چاہیں، تو اب چونکہ میاں بیوی دونوں ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقفے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور تصویر میں اس لیے ہاتھ میں رکھتا ہوں کہ اگر گناہ کی صورت ہے تو ساتھ استغفار بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مفتی قوی نہیں مفتی ٹھڑکی ہیں، ان لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ مفتی کے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر وہ تمام چیزیں ذوق کی موجود ہوں جو اللہ نے ذوق کے حوالے سے پیدا کی ہیں. تو ایسے تو اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، یہ بڑی کہیں بے ادبی میں گستاخی میں نہ بات ہو جائے. اس طرح کے اعتراضات تو صحابہ پر بھی ہوئے. اس طرح کے اعتراضات سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ نے بہت زیادہ اس معاملے میں ایسا اعزاز عطا فرمایا، بخت کے حوالے سے مقام معراج عطا فرمایا کہ اس قدر نکاح، اس قدر شادیاں. اسی طرح سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو میں سمجھتا ہوں کہ دولہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اس معاملے میں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کو دیکھ لیں. تو بہرحال میں کہوں گا کہ ذرا بولنے والے ایسے انداز سے بولیں جس کے اندر ادب کا پہلو ہو، گستاخی کا پہلو نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کا حریم شاہ کے ساتھ پہلے سے بڑا ایک معاملہ چل رہا تھا، کانفیڈینشیل معاملہ، جو بھی اس کو کہہ لیں ہم، آپ کے جو معاملات تھے، لیکن بعد میں انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ کراچی آئیں. آپ کراچی گئے، انہوں نے آپ کی پہلے میزبانی کی، آپ کے ساتھ شو کیا، پھر آپ کے منہ پہ تھپڑ بھی رسید کر دیا. تو اس کی کیا وجہ تھی اصل اندر کی کہانی بتائیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں تو گیا تھا وہ چینل اس کی دعوت پہ. اچھا، مجھے تو حریم شاہ نے خود کال نہیں کی؟ ہاں، مجھے حریم شاہ صاحبہ نے قائل کی، اور انہوں نے کال میں یہ کہا کہ میرا مستقبل اس سے وابستہ ہے. دیکھیں نا، مفتی عبدالقوی تو دوسروں سے تعاون کرنے والا ہے. اب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے آپ کو فوراً کہا کہ میری مصروفیات کے بعد آپ اتنے بجے فلاں جگہ تشریف لے آئیں. میری تو خواہش ہوتی ہے کہ آپ جیسے نوجوان جتنے بھی سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہے، میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چینل کو ایک پذیرائی دیتے ہیں، کیونکہ لوگ مفتی عبدالقوی کو دیکھتے ہیں. تو محترمہ نے مجھے یہ کہا کہ جی میرا اس چینل میں ایک پروگرام بن رہا ہے، آپ ہوں گے، فاروق ستار ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، تو آپ ضرور تشریف لے آئیں. تو اس لیے میں تو مہمان تھا اس چینل کا. پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے وہ واقعہ کیا، تو اس کے اندر خود پہلے انہوں نے کہا، پھر غلط بیانی کر کے کہا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ عائشہ بچی تھی. یہ نہیں تھی. یہ تو پیچھے کھڑے ہو کے 3 یا 4 سیکنڈ کے لیے وہ تصویر بنانا چاہ رہی تھی. جس طریقے پر اس بچی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، جی اس بچی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، آپ نے خود دیکھا کہ پھر اس بچی کا اور حریم شاہ کے معاملات کہاں تک گئے. ایک دوسرے کو گھسیٹا گیا، ایک دوسرے کو مارا گیا، تھانہ گوڑے کے اندر پرچے درج کرائے گئے. اب جو شراب کی برآمدگی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بطور انتقام کیا. 2 دن پہلے پھر مجھے ٹیلی فون کر دیا. میں نے کہا آپ اپنی توبہ پہ قائم رکھو. میں نے ان سے کہا تھا کہ آج کے بعد آپ مثبت بات بھی کیا کرو، منفی بات نہ کیا کرو، دل آزاری نہ کیا کرو. تو بہرحال میرے تو عادت ہے کہ جو بھی مجھے ٹیلی فون کرے، میں یہی سمجھتے ہوئے کہ مجھ سے کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور پوچھتے بھی ہیں لوگ، خواتین بھی. ابھی میں جناب ایک جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں بھی اسی طرح کے نکاح کے مسائل تھے. الحمدللہ میں جوڑ کے ان سے بات کر کے آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے آپ سے حریم شاہ نے پھر رابطہ کیا، تو وہ کس سلسلے میں تھا؟
پتہ نہیں یہ تو اس کی مرضی. السلام علیکم وعلیکم السلام. پھر کہتی ہے جی آپ نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ میں نے کہا میں نے کوئی آپ کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سید زادی ہے، سید زادی کو اللہ نے شہرت دی ہے تو سید زادی کو اللہ عزت بھی عطا فرمائے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جناب علم دیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دین کی باتیں کریں، قرآن کی بات کریں، سنت کی بات کریں. میں نے تو کسی کے بارے میں، جس طرح ایک بی بی صاحبہ نے کہا تھا حضرت رابعہ نے، ہم تو شیطان کو برا نہیں کہتے، جتنی دیر شیطان کو برا کہنا ہے اتنی دیر رحمان اللہ کی تعریف کیوں نہ کر لیں. جتنی دیر میں نے کسی کے بارے میں بدگوئی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، بہتان کسی پہ لگانا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی تعریف کروں، رسول اللہ کی تعریف کروں، دین کی بات کروں. اچھا سر، جب انہوں نے آپ سے رابطہ کیا تھا پچھلی دفعہ جب آپ کراچی گئے تھے، تو حریم شاہ نے ایک بیان دیا تھا کہ انہوں نے مجھے، جب میں نے کہا کہ آپ میرے پاس کراچی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے رات میرے ساتھ سٹے کرنا ہے. آپ نے ان کو کہا کہ آپ اگر میرے ساتھ رکیں گی تو میں آ جاؤں گا. تو میں نے ان کو موقع پہ کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رکوں گی، اور اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی لیک کی تھی. کیا آپ نے ایسا ان کو کہا تھا؟ نہیں، میرا خیال میں اس طرح کی تو بات تھی نہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے تھا سب ریکارڈ کر کے کیا، اس کے اندر کہیں یہ جملہ نہیں تھا، اور نہ میں اس طرح کے جملے کی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ میں میزبان ہوں، تو میں نے کہا کہ پھر میزبان ہے تو میں بطور مہمان آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو پھر آگے کا ارادہ کیا ہے. کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو ہو، ورنہ میں کوئی لوز بات نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی میں جناب کیسے ان کو ایسی بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ حریم شاہ تو میرے بچوں سے بھی چھوٹی ہے. تو بہرحال میں تو اس کا احترام اس حوالے سے کرتا ہوں کہ سید زادی ہے اور بچوں جیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، پھر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے بعد، جی ایک بڑی نازیبہ سی ویڈیو تھی، وہ کس نے وائرل کی تھی؟ کچھ آپ کو اس کے بعد آپ نے اس پہ ریاکشن بھی کیا تھا بہت ہیوی لیول پہ، تو اس کا کچھ آپ کو پتہ چلا کہ وہ کس نے لیک کی تھی جی اور جی کس جی نے، جی جی کیا اس کی حقیقت نکلی؟ بہت اچھا سوال ہے. جی جی یہ ایک انگلینڈ کے ایک بہرحال سوشل میڈیا کا ایک ادارہ ہے، سوشل میڈیا کا ایک ادارہ ہے، جی ان کی طرف سے جناب وہ ڈالی گئی تھی، اور اس کے اوپر فرانزک رپورٹ بھی پھر انگلینڈ سے آئی. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ نوجوان جو وہاں جو انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، ایک ادارہ نہیں، دو نہیں، 3 اداروں نے اچھا فرانزک رپورٹ کے بارے میں کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کو اس طرح جوڑا گیا ہے، اس طرح کیا گیا ہے. تو میں بس حلفاً صرف آپ بچوں کی موجودگی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی ہوٹل کے اندر تصویر لی گئی ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ سن 2012 یا 13 کے بعد میں کسی ہوٹل میں نہیں رہا پاکستان میں. الحمدللہ جو بھی ہوتے ہیں میرے دوست ہیں، ان کے اپنے گھر ہیں، وہ ان کا میں مہمان بنتا ہوں. تو یعنی وہ خالصتاً ایک غلط قسم کی تصویر تھی، جو فرانزک رپورٹ کے مطابق بالکل جعلی اور من گھڑت تھی. اس کے مطابق پھر ہم نے رابطہ کیا وہ سائبر والوں سے، ان کی رپورٹ بھی یہی آئی ہے کہ یہ بدماشی جو ہے یہ باہر سے ہوئی ہے اور حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا سر، جب آپ نے خود وہ ویڈیو دیکھی تھی، جب اس وقت آپ کے سامنے وہ ویڈیو آئی، تو آپ کا اپنا کیا ریئیکشن تھا؟ میں تو اس بات پہ حیران تھا کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ مفتی عبدالقوی بڑے شوقین مزاج ہیں، مفتی عبدالقوی جو ہے ان کے اوپر خواتین کا ایک محبت کا تعلق ہے، عقیدت کا تعلق ہے، اور دوسرا یہاں ایسے دکھایا گیا ہے. یہ تو ایسے ہے نا کہ جس طرح ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ جی کھاتا پیتا آدمی ہے، پھر اس بیچارے کو دکھایا جائے کہ وہ جناب کھانے کے اوپر ایسی طرح پڑ رہا ہے جس طرح چیل پڑتی ہے. تو بہرحال وہ یعنی وہ دیکھنے والوں نے خود پھر جس طرح بڑا پیٹ دکھایا گیا تھا، تو میں نے کہا یہ طاہر اشرفی صاحب کا تو ہو سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان ان کے بھائی کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہے میرا. اور دوسرے نمبر پہ بہرحال وہ ایک چونکہ مزاحیہ اور مزاح کا خیز تھا، پیٹ کے علاوہ بڑا کچھ دکھایا جی گیا تھا. بڑا کچھ دکھایا گیا. بہرحال جو کچھ دکھایا گیا تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم یہ بات سمجھتی ہے کہ جو مفتی عبدالقوی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ جعلی اور من گھڑت ہے اور بے معنی ہے. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.